اس لیے کہ یہ کتاب جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے یہ عام کتب حدیث سے بالکل ہٹ کر انہوں نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ یہ انداز نہ ان سے پہلے کسی نے اختیار کیا اور نہ ان کے بعد کسی نے یہ انداز اختیار کیا ہے جس انداز سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ خاص طور پہ اس کتاب کے جو ابواب جمع کیے ہیں، یہ ابواب، تراجم ابواب جو ہے یہ بڑے عجیب و غریب ہیں، کیونکہ کوئی بھی حدیث جب امام بخاری لاتے ہیں تو ترجمۃ الباب کو ذکر کرتے ہیں، اور ترجمۃ الباب کے اندر وہ حقائق اور معارف کو ذکر کرتے ہیں۔ پھر ترجمۃ الباب کبھی کسی حدیث کے ٹکڑے کو بناتے ہیں، کبھی حدیث کہ کسی پوری حدیث کو ترجمۃ الباب بناتے ہیں، کبھی اس کی تصریح کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، کبھی تصریح نہیں کرتے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، لیکن ویسے اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ پھر یہ آثار صحابہ کو ترجمۃ الباب بناتے ہیں۔ تو مختلف انداز ہیں، کبھی احادیث سے جو مفہوم اخذ ہوتا ہے اس کو ترجمۃ الباب بناتے ہیں۔ ترجمۃ الباب کا سلیس ترجمہ یہ کہ باب کا عنوان، کوئی بھی چیپٹر ہے، کوئی بھی باب ہے، اس کا ایک عنوان ہے، اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں فنی حدیث کی زبان میں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ترجمۃ الباب ذکر کرتے ہیں، پھر ترجمۃ الباب کی مناسبت سے اس کے تحت حدیث لاتے ہیں۔ اب مناسبت کبھی ظاہری الفاظ میں ہوتی ہے کہ آپ ترجمۃ الباب کے الفاظ کو دیکھتے ہیں اور حدیث طیبہ کو دیکھتے ہیں، آپ کو وہ لفظ مل جاتا ہے کہ ہاں یہی لفظ ترجمۃ الباب میں موجود ہے اور وہی لفظ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جس کو امام بخاری نے لیا۔ اور کبھی ظاہری الفاظ کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے وہ معنوی طور پہ ان کو ذکر کر دیتے ہیں، تو اس لیے اس کا معنی اور مفہوم لے لیتے ہیں، الفاظ میں نہیں ہیں لیکن معنی اور معارف اسی طرح کے بنتے ہیں جس کو امام بخاری ترجمۃ باب بنا دیتے ہیں۔ اور کبھی باب کو بلا ترجمہ چھوڑ دیتے ہیں، صرف بابن کہہ کے آگے حدیث ذکر کر دیتے ہیں اور اس کو کوئی عنوان ذکر نہیں کرتے۔ اس کے بھی محدثین حقائق اور معارف ذکر کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس باب کا ترجمہ کیوں ذکر نہیں کیا، اس کا عنوان ذکر کیوں نہیں کیا۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ صاحب ہو گیا، کرنا تو تھا لیکن بھول کے رہ گیا۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نہیں، امام بخاری نے تو ترجمۃ الباب لکھا تھا لیکن کاتب نے کتابت کے اندر اس سے صاحب ہو گیا، اس سے رہ گیا۔ تو مختلف جوابات دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب 16 سال کے عرصے میں تصنیف کی ہے۔ 16 سال لگے اس کتاب کو لکھنے میں، اور بڑی بابرکت کتاب ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمین شریفین میں بیٹھ کر لکھا ہے۔ خود فرماتے کہ حرمین شریفین میں بیٹھ کر لکھا ہے۔